السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دو کیسز، ایک میں ریلیف اور ایک میں جو ان کے مخالف فیصلہ۔ اب ایک جانب توہین الیکشن کمیشن نے آج ان پر اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد کر دیا، دوسری جانب عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی، اس پہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے دوست سپریم کورٹ کے رپورٹر وسیم ملک سے۔ لیکن اب یہ بھی بتا دو کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان ہیں حامد خان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ عمران خان کے کاغذاتی نامزدگی بھی منظور ہو گئی، تو دو ریلیف ہو سکتے اور ایک ان کے اگینسٹ فیصلہ تھا۔ وسیم ملک صاحب ویلکم۔ آج لیول پلینگ فیلڈ پہ کیا ہوا، کیسے ریمارکس تھے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف دیا گیا آج یا نہیں؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست تھی، بنیادی طور پر کل بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ یہ معاملہ 22 دسمبر سے تب چلتا آ رہا ہے کہ 22 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف یہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی اور کہا گیا کہ انہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ انہیں ریلیف نہیں دے رہی۔ انتخابات میں بنیادی طور پر ان سے وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو باقی جماعتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہی تھا کہ جی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں۔ یہ لوگ یہاں سے گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 روز بعد ایک فرضی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہیں خط لکھ دیا کہ جی ہم نے سنوائی کی ہے تحریک انصاف کی اور ان کے جو گریوینسز ہیں، ان کی جو شکایات ہیں، ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ مگر آج جس طرح اگین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت تھی، اگین یہ معاملہ بہرحال اس کی لائیو نشریات تو نہیں کی گئی، لیکن کمرہ عدالت نمبر 1 تھا، قاضی صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا کیس تھا، اور جب سے میں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے 17 ستمبر سے چیف جسٹس بنے ہیں، اب تو خیر ہم صرف جو کورٹ رپورٹر ہیں وہی وٹنس نہیں کرتے، باقی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں پاکستان کی عوام ہے وہ لائیو نشریات دیکھ سکتی ہے۔ تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہوتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا کیس ہوتا ہے تو وہ بڑے دھیمے اور بڑے ٹھنڈے اور بڑے زبردست مزاج سے کورٹ کی پروسیڈنگز کو کور کرتے ہیں۔ آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو سردار لطیف کھوسہ صاحب روسٹم پر آئے تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے تو سوال کیا کہ جی آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہیں؟ علن کے قاضی صاحب قاضی کیوں لکھتے ہیں اور اس کے پیونی جج جو ہے سردار طارق مسعود سردار کیوں لکھتے ہیں؟ وہ قاضی صاحب نے کہا کہ سردار کیوں لکھتے ہیں؟ یہ جو سرداری سسٹم تھا یہ ایک ایکٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا، آپ کی حکومت میں اڑا دیا گیا، آپ کے بیٹے بھی اب سردار بن گئے، وہ خیر ایک بحث دوسری طرف نکل گئی۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی جانب۔ دیکھیے، میں آج کی کورٹ پروسیڈنگ سے بعد کو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو لوگ تھے وہ آج کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کیا پوری سیاسی جماعتوں کے لیے یہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیز تھا یہ بڑا ہی سموتھ چلا ہے۔ اور عدالت کی جانب سے اسے مان بھی لیا گیا، یعنی قاضی صاحب کورٹ روم میں آرڈر لکھوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بقول الیکشن کمیشن کے بڑا سموتھ چلا ہے یہ۔ تو جب اس ساری صورتحال میں ویڈیو شواہد بھی موجود ہے، بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ دستاویزی شواہد، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز، کچھ تیاری کے ساتھ بھی وہ لوگ آئے اور اس کے ساتھ وہ پہنچے وہاں پر۔ لطیف کھوسہ صاحب بار بار ایک CD کا ذکر کرتے رہے کہ جی میں آپ کو کچھ شواہد دکھانا چاہتا ہوں، قاضی صاحب نے وہ نہیں دیکھا، اجازت ملی۔ بہرحال اب جو معاملہ گیا ہے 8 جنوری کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ اب جو نوٹس کیا گیا ہے کنٹمپٹ کا ایشو تھا، یہ توہین عدالت کو نوٹس نہیں کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بار بار کہا کہ انہیں پنجاب میں اس ساری صورتحال کا سامنا ہے، تو پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں، پنجاب کے IG ہیں اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ ان سے جواب طلب کیا گیا ہے، اور جواب کس بنیاد پہ طلب کیا گیا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک جو بندہ ہے اس نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ آپ نے ایک لیٹر دیکھا ہوگا صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب، انہوں نے لکھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے IG اور چیف سیکرٹری کو لکھا کہ اسے بہتر کیا جائے، اس صورتحال سے آگے ہم انتخابات میں شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے ایک کاپی الیکشن کمیشنر کو بھی بھیج دی۔ تو جسٹس قاضی صاحب تو اس چیز پر بھی شاید نہ آتے، اس لیٹر پر بھی نہ آتے، لیکن بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر بیٹھے تھے، انہوں نے بارہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے ایک سوال کیا، DG لا سے الیکشن کمیشن کے کمرہ عدالت میں، کہ جب آپ کا بندہ ہی خود اس ساری صورتحال پہ سوالات اٹھا رہا ہے، یہ ساری صورتحال سے ادا کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کارروائی کیا کی ہے اب تک؟ چلیں پاکستان تحریک انصاف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بندے کے خط پر کیا کارروائی کی ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال اب جو نوٹسز جاری کیے گئے اس کے کیا ہوگا؟ 8 جنوری 10 جنوری تک ٹریبیونل ویسے فیصلے کرنے ہیں، کاغذات نامزدگی جنہیں نہیں جمع کروانے دیے گئے اب وہ مزید بھی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوں گے
بہرحال بنیادی طور پر کوئی ریلیف نہیں ملا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے مان لیا جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی چلے یہ ایک درست اسٹریٹجی تھی کہ وہ چیزیں ریکارڈ پر لے آیا, عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور اس سے یہ ہے کہ چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں, اور جو سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, قاضی فائزہ کی سربراہی کا جوڈیشل سسٹم ہے, وہ مزید ننگت ہو گیا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ہے. خود آپ نے اپنی انٹرو میں بتایا کہ ایک طرف الیکشن کمشنر جیل میں جا کر 5 ممبران, چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی ممبران جیل میں جا کر فرد جرم عائد کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم پر, اور وکیل موجود نہیں ہے. وکیل موجود نہیں ہے. دوسری جانب یہاں لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا, اور ڈی جی لا کے پاس کوئی ایسے سوالات نہیں تھے. ایک تو ویسے سوالات پوچھے ہی نہیں گئے. سخت وقت آج بھی عدالت کا تحریک انصاف کے اوپر آیا, ان کے وکلا کے اوپر آیا. تو بہرحال میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں. اچھا, یہ جو توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے بتا دوں گا کہ جب میرے سورس نے مجھے بتائی ہے بات کہ آج ہم نے جو چارج فریم ہو گیا ان کے اوپر, تو عمران خان نے بڑا شاؤٹ کیا ای سی پی والوں کے اوپر, اور مسکراتے ہوئے پہلے شاؤٹ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے وہ جانبدار ہیں. پھر خیر فواد چودھری اور عمران خان کے اوپر تو یہ ہو گیا, لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے اور فواد چودھری دونوں کے وکلا نہیں تھے وہاں پہ, کیونکہ ظاہر سپریم کورٹ میں تھے. اب یہ تو چلو سپریم کورٹ کا یہ جو میٹر تھا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سارا کچھ ون سائڈ ایک سائڈ پہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہتے آ رہے تھے لوگ کہ یہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہے. تو اب سے کچھ دیر پہلے جو لاپتہ افراد والے کیس میں جب جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو بلائے, تو اس میں قاضی صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیے آپ نے درست کہا, بہت سارے ہمارے دوست تھے جو قاضی صاحب کو جمہوریت کا, آئین کا کسٹوڈین, چیمپئن قرار دیتے تھے, اور کچھ اب کچھ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن کچھ اب بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 20 سال سے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. ہزاروں لاپتہ افراد ہیں, 4 صوبوں میں ہیں, پنجاب رہ گیا تھا, اب وہ کسر بھی نہیں رکھی گئی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمرہ عدالت نمبر 1 میں پتہ ہی کیا کہہ رہے تھے. پہلے آپ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجیے, پھر میں بھی پڑھ لیتا ہوں. قاضی صاحب نے کہا دیکھیے جی یہ 2002 سے مسئلہ شروع ہوا ہے, یہ ہر حکومت میں چلتا ہے. اب ماضی کی حکومتوں کے جو معاملات ہیں وہ میں تو یہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی, اور ہم ماضی کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم حل نہیں کر سکتے. ہم یہ کر دیتے ہیں, ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لیتے ہیں, ان سے گارنٹی لے لیتے ہیں کہ آئندہ جی آپ نے لوگوں کو نہیں اٹھانا. اٹارنی جنرل آف پاکستان آئے, انہوں نے کہا جی میں یقین دہانی کرا دیتا ہوں. اٹارنی جنرل آف پاکستان کی یقین دہانی ہے. بہرحال کیس آگے چلا, پروسیڈ ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ کمیشن ایک بنا ہوا ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں, ان سے 10 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے. 2 ہفتے کے بعد مزید سماعت ہوگی. لیکن آپ صرف یہ اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیے. یہ ذرا بتائیے گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. جب 2007 میں ان کا آمنہ مسعود جنجوعہ کا شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تھے, اور پھر ان کو 2013 میں پتہ چلا کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ ISI کی تحویل میں ہے, انہوں نے کہا عاصم منیر کو بلائے, چیف آف سٹاف کو, آرمی چیف کو. تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیوں کہا کہ آپ جو نام لے رہے ہیں وہ تو شاید اس وقت کوئی میجر ہی ہوں گے؟ دیکھیے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اب تک کے آپ کے اس سوال کا جواب میرے شاید اس جواب سے ممکن ہو آپ لوگ سمجھ پائیں. 3 کیسز تھے قاضی صاحب کے 17 ستمبر کے بعد چیف جسٹس بننے کے بعد, جن کا براہ راست تعلق آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی نگران حکومت سے ہوگا. پہلا کیس تھا فوجی عدالتوں سے متعلق. 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں 11 دسمبر کو فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ آ گیا. اس پہ بھی پوری ایک کنٹروورسی ہے. جسٹس اعجاز الرحمن جو 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں جو بینچ تشکیل دیتی ہے, انہوں نے خط لکھ کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسپوز کیا تھا کہ میرے سامنے 7 رکنی بینچ بنا تھا, لیکن جب بینچ آ کے بیٹھا کاز لسٹ جاری ہوئی تو 6 رکنی بینچ تھا. آج تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس اعجاز الحسن کے اس خط کا جواب نہیں دیا کہ یہاں پر جوڈیشل مینیپولیشن ہوئی ہے, یہاں پر بینچ فکسنگ ہوئی ہے. پہلا کیس. دوسرا کیس تھا اغوان مہاجرین کی جبری ملک میں سے بے دخلی, اور سنیں وہ معاملہ بھی براہ راست جڑا ہوا ہے آپ کی ملک فوجی اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت کی پالیسیوں پر. اس پر بھی اب تک سپریم کورٹ میں جو پروگریس ہے وہ 0 ہے. تیسرا معاملہ تھا یہ جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد والے معاملے پر. اس میں 2 چیزیں تھیں, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کیا گیا, اور دوسرا بلوچ یہ جو جینون ایشو تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جینون ایشو پہ تو آج بیٹھ کر کہہ دیا کہ جی باقی وہ پچھلا جانے آپ لوگ, میں آگے یقین دہانی لے لیتا ہوں. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی کیا اوقات ہوتی ہے, یہاں تو چیف جسٹس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی.
اٹارنی جنرل پاکستان یقین دہانی کرائیں گے اور کل کو لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ نے یہ معاملہ یہاں دفنا دیا. دوسرا, آپ نے آج اعتزاز احسن صاحب کو بھی بتا دیا کہ یہ جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے معاملے کو لے کے آئے ہیں, میں یہ نہیں سنوں گا. تو ان 3 کیسز کا تعلق جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت سے جڑا تھا, اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رد عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. شکریہ وسیم ملک صاحب. جی بالکل, قاضی فائز عیسیٰ, جسے وہ سائرہ بانو نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے اور کچھ لوگوں کو قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہے. حضرت عیسیٰ تو نہیں آئے, قاضی عیسیٰ ضرور آئے, لیکن قاضی عیسیٰ آئے اور قاضی عیسیٰ کسی کا ہو گئے. جو میں اخذ کر سکتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں ہم نے ویسے بھی سنا ہے, دیکھا ہے کہ پاکستانی جوڈیشری ہمیشہ کمپرومائز ہوتی ہے, اور ہماری یہ امیدی تھی کہ چیف جسٹس جو آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ وہ شاید کمپرومائز نہیں ہوں گے, لیکن اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کمپرومائز ججز میں شامل ہے جو ہم نے ماضی میں اس کے حوالے دیتے رہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.